سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور اے لوگو تمہارا معبود، تمہارا مقصود، تمہارا محبوب تو ایک ہے۔ معبود تمہارا تو ایک ہی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی مقصود، کوئی محبوب ما سوا اس کے، وہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بے شک ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، اور دن اور رات کے بدلنے میں، اور کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، بما ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پس زندہ کر دی زمین بعد اس کی موت کے، وبث فیہا، اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے آنے جانے میں، والسحاب المسخر، اور بادل جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ مزید انداد، جمع ہے نت کی، نت کہتے ہیں شریک کو، شریک ٹھہرا لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان شرکاء سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سامعین کرام، یہ جو گزشتہ مضمون تھا وہ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ معبود واحد جو ہے وہ کون ہے۔ دو تین نقاط ہیں سامعین اکرام۔ ایک تو یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ تسلیم کر لینا کیوں ضروری ہے، الہ کے کیا مطلب ہے، الہ کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کا جب اللہ کو الہ ہم تسلیم کر لیں گے اس کا فائدہ کیا ہے، اگر اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ سامعین اکرام خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور سوچ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، وہ الہکم الہ واحد،
آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن شریف جو ہے اس کے جو مباحث ہیں وہ 3 مباحث ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید، کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ تو توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 مباحث ہیں، لیکن پہلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لینا ہے، اور یہی ایک بات ہے جو ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ مشرک بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مشرکوں کے معبود بہت ہوتے ہیں، اور مومن کا معبود ایک ہوتا ہے جو کہ اللہ ہے۔ سامعین کرام، یہ جو شرک ہے، میں نے مشرکوں کی بات کی، اور شرک کیا چیز ہے؟ 2 اقسام کے شرک ہیں، ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہے کہ آپ زبان سے بھی اقرار کریں کہ بھئی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی یہ ہے کہ آپ زبان سے تو ایک الہ واحد کو مانیں، لیکن عملاً آپ بہت سے بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں، آپ کے محبوب جو ہیں وہ بہت ہیں۔ سامعین کرام، اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہی آپ کا یعنی شدید محبت کرتے ہیں، یا اس کی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ شریک بناتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ جیسے کہ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے تو اس میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو شرک خفی اور شرک جلی میں یعنی اس کا فرق جو ہے وہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کا فرق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ کچھ میں نے اس کی بات کی تھی گزشتہ درس میں، جس نے نہیں سنا ہے وہ اس کو سن لے۔ تو آج میں یعنی مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے ہمارا، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے الہ واحد ہے۔ سامعین کرام، یہ سورت جو ہم جس سورت کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں یہ ہے سورہ بقرہ۔ اس کا نزول ہے 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور وہاں پہلے سے پرانے مسلمان موجود تھے، جس طرح کہ ہم آج مسلمان ہیں، پرانے مسلمان ہیں، وہ پرانے مسلمان موجود تھے جن کو عام طور پہ یہودی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، ہجرت کی جگہ موجود تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان مسلمانوں نے، ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ضد پر اڑ گئے۔ تھوڑا سا یعنی سامعین کرام، آج اور اس وقت میں اتنا فرق نہیں ہے۔ آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کی رسالت کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں۔ وہ یہود جو تھے ان کے عقائد اور ہمارے عقائد ایک سے تھے، وہ بھی اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، یعنی وہ اہل کتاب تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کے امتی تھے، یوم آخرت پر ان کا ایمان تھا، عقیدہ تھا۔ یہ تمام مطلب عقائد جو ہمارے آج عقائد ہیں وہی عقائد تھے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جن کو انہوں نے پہچان لیا اس سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
ان لوگوں کی یعنی یہ لوگ جو تھے عملاً شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور تمام عقائد اور یعنی اپنے تمام جو عقیدے تھے انہوں نے ایک داؤ پہ لگا دیے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ خواہشات نفس کی اتباع، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور ظاہر کے یعنی ظاہر کے دنیا کے بت کی عبادت کرنے لگے تھے، ظاہر کا خیال رکھ رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی حقیقت پر ایمان لانے پر وہ تیار نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تھی کہ ایک خدا کو اپنا معبود و مقصود بنا لو، اس پر وہ تیار نہیں تھے۔ ایسے تو پھر ان کے جو بت تھے، جو یعنی جو معبودان باطل تھے، ان پر فرق پڑتا تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا۔ تو آج بھی میں نے آپ کو کہا کہ صورتحال مختلف نہیں ہے۔ آج بھی ہم ظاہر دنیا کی عبادت، دنیا ہمارا بت ہے، دنیا ہمارا مقصود بن چکا ہے، اور ظاہر کی یعنی ظاہری ہمارا مطلوب ہے، ہمیں ظاہر مطلوب ہے، اس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ اور پھر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع، اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا معبود بدل گیا ہے، ہمارا مقصود بدل گیا ہے۔ سامعین کرام، تو جب معبود بدل گیا ہے آپ کا، تو پھر یہ ہے کہ یعنی اصل میں تو ہمارا مقصود بدل گیا ہے۔ مقصود اب اللہ نہیں رہا ہمارا، تو جب اللہ ہمارا مقصود نہیں رہا تو اس کو تو ہم پھر چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارا محبوب بھی نہیں ہے۔ مومن کی تو یعنی مومن کا تو مقصود جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں جتنی میں کر سکوں وضاحت وہ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بت جو ہیں، ہم کسی یعنی ایسے بتوں کی عبادت کرنے لگے ہیں، یعنی ان کا خیال رکھنے جو حقیقت میں باطل ہیں۔ یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل ایسے ہیں کہ وہ یعنی قرآن شریف میں بھی ہیں، اگرچہ ہم عام اصطلاح میں ایسے اس طریقے سے نہیں سمجھایا جاتا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ شدید محبت جو ہے وہ ہماری کس سے ہے؟ دنیا سے ہے، ما فیہا سے ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس پر ابھی ہم بات کریں گے کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنائے ہوئے ہیں، یعنی اوروں کو بھی چاہ رہے ہیں، اتنی چاہت جتنی کی اللہ تعالیٰ سے یہ کرتے ہیں اتنی ہی محبت یہ دیگر سے بھی کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان شرکا سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ تو شرک ہو گیا، یعنی ان آیات کی روح سے یہ شرک ہو گیا۔ اور توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالی جب تک ہمارے مقصد نہ بن جائیں، مقصد زندگی نہ بن جائیں،
وہ ہمارے محبوب نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم عقل کو استعمال کر کے ہم لوگ سوچیں کہ ہمارا معبود کون ہے، ہمارا محبوب حقیقی کون ہے۔ یہ عقل سے کام لے کر سوچیں، اور اگر ہم عقل سے کام لیں گے، یہاں ابھی بیان کیا گیا ہے لآیات لقوم یعقلون، بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک تو یعنی جو بت ہیں، ہمارے جو بت ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جن کا ہم خیال کر رہے ہیں، جن سے ہم محبت کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اگرچہ نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم سوچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگ کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام قوتوں کا مالک ہے، تمام قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم صرف نظر کیسے کر لیتے ہیں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اور تم نہ تھے پھر اس نے تمہیں پیدا کیا۔ بہرحال یعنی جو معبودان باطل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں کرسی، مثال کے طور پہ جو ہم آج کل جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان بھی کر دی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ چیزیں جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں تو لوگوں کو پھر پسند آ جاتی ہیں۔ ظاہر ایک چیز ہے وہ پھر پسند آ جاتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے وہ پسند آ جاتی ہے۔ مال کی چمک جو ہے، سونے کی چمک دمک جو ہے، وہ سونے چاندی کے ڈھیر وہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان میں کچھ ہو سکتا ہے کچھ بظاہر وہ کچھ ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، تو پھر حاجت روائی بھی ہم انہی چیزوں سے طلب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے، تو بظاہر ہمیں نظر ایسا آتا ہے نہیں، حقیقت میں قوت کچھ نظر آتی ہے، پیسے میں کچھ طاقت نظر آتی ہے، کچھ قوت نظر آتی ہے، تو اس کا ہم خیال کرتے ہیں، اس کو پھر چاہنے لگتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تم تو بڑی محبت کرتے ہو۔ عورتیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ، بہت سی شکلیں ایسی ہیں جس کے لوگ دیوانے ہیں۔ مردوں میں ہو سکتا ہے عورتیں جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کی شکلوں کی شیدائی ہوں، لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کی شکلوں کے شیدائی ہوں، کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حاجت روائی ہم طلب کرتے ہیں ان معبودان باطل میں، ہمیں کچھ نظر آتا ہے، حقیقت میں ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت اگر ہم سوچیں نا تو ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے، ساری طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ یہ سونا چاندی جس پہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو ہم اس دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ طاقت نظر آتی ہے ہمیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سونا چاندی، یہ سونے چاندی نے کس کو پیدا کیا ہے؟ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ سونا چاندی طاقتور ہے۔
حاجت روائی ہم طلب کرتے ہیں، عام طور پہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں سامعین کرام، ہو سکتا ہے میں ابھی اس کی پوری طرح وضاحت نہ کر چکا ہوں۔ اصل میں ہم باطل اشیاء کو اپنا بت بنا چکے ہیں، اور اس میں کچھ طاقت ہمیں نظر آتی ہے، کچھ قوت نظر آتی ہے، کچھ طاقت نظر آتی ہے، کچھ فائدہ نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ سب سے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے عام طور پہ، انسان جو ہے وہ، اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ سب سے جو زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے تو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو زیادہ چاہتا ہے۔ تو یہ دنیا کے جو معبودان باطل ہیں اور جس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں اور جس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور جس کو ہم نے اپنے بت بنا لیا ہے، تو یہ تو آپ کو کچھ فائدہ، آپ کو یا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ جو دیگر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ تو ایک چھلکے کے برابر کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ کسی چیز میں کوئی طاقت یا قوت نہیں ہے، یہ صرف عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ساری قوتوں کی مالک جو ہے وہ ذات الہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1 = 100 99 نام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ان کا من احصاها فقد دخل الجنہ، جس نے ان کو یاد کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ صرف یاد کرنے کی بات نہیں ہے۔ جس نے ان پر یقین کر لیا تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ زبانی یاد کر لینے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، یہ اتنا نوٹ کر لیں۔ اصل جو چیز ہے وہ تو یقین ہے۔ تو ذات الہی جو ہے، اب بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، الہ واحد۔ و الہکم الہ واحد سے یہ ہمارا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ تمہارا دیکھو لوگو معبود تو ایک ہے، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے ماں سوائے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو مالک ہے، مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، جو نعمتیں آپ نے نہیں مانگی تھی وہ بھی آپ کو اس نے دے دی ہیں۔ رحیم ہے، جو نعمتیں اگر آپ کچھ عمل کرتے ہیں تو مزید رحمتیں آپ پر، رحمتوں کی وہ آپ پر بارش کر سکتا ہے۔ وہ رزاق ہے، اور آپ وہ تمام صفات آپ یاد کریں، اور وہ نقصان دینے والا بھی ہے اور وہ فائدہ دینے والا بھی ہے۔ فائدہ اور نقصان تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق اگر ہم سوچیں کہ ساری قوتوں کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ کیوں نہ اسی کو اپنا محبوب بنا لیں، کیوں نہ صرف اسی سے محبت شروع کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود ہے۔ تو کیوں نہ اس سے ہم محبت شروع کر دیں، کیوں نہ اس کی پوجا شروع کر دیں، کیوں نہ اس کو معبود بنا لیں، اصلی معبود۔
یہ آج کا جو سبق میں نے اب یہ ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، انسان پہ جو نعمتیں اس نے کی ہیں، جو رحمتیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں تو میں نے تم پہ کی ہیں، اور ساری طاقت تو میرے پاس ہے، میں یعنی یہ زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے میں نے کی ہے، اختلاف لیل و نہار جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو میں کر رہا ہوں، کشتیاں چل رہی ہیں تمہارے فائدے کے لیے، کون چلا رہا ہے اس کو؟ یہ میرے حکم سے چل رہی ہیں۔ آسمان سے پانی جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، کون برسا رہا ہے؟ میں نے برسایا ہے یہ پانی۔ یہ زمین میں جاندار جو ہیں اس کی ابھی ہم تفصیل کریں گے، یہ کس نے؟ یہ میں نے کیا ہے۔ یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ یہ بادل آسمان میں کون لا رہا ہے؟ یہ دیکھو، سوچو یہ کون کر رہا ہے؟ لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں تمہاری۔ تو جب ساری قوتوں کا مالک میں ہوں اور تمہیں میں فائدہ اور نقصان دونوں پہنچا سکتا ہوں، اور تم میرے ہی ہاتھ میں ہو، اور تمام کاموں کی تدبیر میں کر رہا ہوں، تو تم کسی اور کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ تو ایک معبود ہے۔ تو آپ کو جیسے میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی چیز نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مالک الملک وہ ہے، تو پھر جب ساری طاقت کا مالک وہ ہے تو کیوں نہ اسی کو مقصود بنا لیں، اسی کو چاہنے لگیں اور اسی کی بندگی شروع کر دیں، اسی کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اس کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا لیں۔ کیوں نہ ایسا کر لیں ہم، کہ وہ تو حی القیوم ہے، باقی چیزیں تو مردہ ہیں، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، تو کیوں نہ اس حی القیوم کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں، کیوں نہ اسی کو اپنا محبوب بنا لیں۔ تو اس الہکم الہ واحد میں یہ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا تو میں نے تمہیں اپنے لیے اے انسان پیدا کیا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اگر مجھے مقصود نہیں بنایا اور میری بندگی نہ کی تو پھر جو ہے تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، نقصان میں پڑ جاؤ گے، اور دنیا اور آخرت دونوں تمہاری تباہ ہو جائے، خسرت دنیا والآخرہ، دونوں تمہاری نقصان میں ہو جائیں گی۔ تم اپنے اصلی مقصود کو پہچان لو، اے انسانوں تم اپنے اصلی مقصود کو پہچان لو، تم اپنے اصلی معبود کو پہچان لو، تم اپنے اصلی حاجت روا کو پہچان لو۔ تو اگر تم یقین کر لو گے کہ حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ مطلب ہے ایمان کا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے، وہی میرا محبوب ہے، وہی میرا مطلوب ہے، اور میں تو بس اسی کو چاہتا ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک معبود ہے۔ غیر اللہ کی پرستش چھوڑ کے، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا چھوڑ دو، اور ایک اللہ کو اپنا
معبود بنا لو. دیکھیں جب میں یہ معبود کے الفاظ کہتا ہوں، اتنا سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں کہ معبود میں یہ الہ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. الہ کا ہم جب یعنی ترجمہ کرتے ہیں، اب دیکھیں ترجمے میں بعض لوگ کہتے ہیں الہ، یہ لا الہ الا ہو الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. تھوڑی سی سمجھ کی بات ہوتی ہے، اور میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ یعنی الہ کے جب ہم الفاظ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک، خالق، رب اور حاجت روا، رحمان، رحیم، محبوب، مطلوب ایک ہے. یہ یعنی اس الہ میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جب تک محبوب نہ ہو وہ آپ کا الہ نہیں بن سکتا. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جب تک محبوب نہ ہو جائے، محبوب واحد نہ بن جائے، وہ آپ کا مقصود واحد نہیں بن سکتا. آپ تو پھر اوروں کو بھی چاہتے ہیں، اوروں کو بھی پھر خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبوب واحد ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان کر، سامعین کرام ابھی اس بات کو میں بڑھاؤں گا تو وہ پڑھ دی جائے گی، لیکن ہم نے تو آگے چلنا ہے اور اشارات میں کر رہا ہوں، مضمون پھر آتا رہے گا ساتھ ساتھ. یہ الہ میں بس صرف اتنا یہ جان لیں کہ الہ میں یہ تمام معنی پوشیدہ ہیں کہ آپ کا وہ محبوب واحد ہے، شدید محبت کے قابل، وہی ایک ذات ہے. آپ کی محبت کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو الہ میں یہ مفہوم پوشیدہ ہیں. میں دوبارہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب نہ بن جائیں، چاہنے نہ لگیں، آپ مطلوب نہ بن جائے اللہ تعالیٰ، تو وہ پھر آپ کا مقصود و معبود نہیں بن سکتا. اتنا آپ یہ نوٹ کر لیں. اور یہ بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب و مطلوب اور مقصود نہ بن جائیں، وہ ہمارے معبود نہیں بن سکتے. تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا معبود تو ایک ہے، تمہارا الہ تو ایک ہے، تمہارا محبوب تو ایک ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے. الرحمن، دیکھو وہ تو رحمان ہے، اور رحمان کے میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں کہ وہ ہستی جس نے بلا استحقاق انسان پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دی. الرحمن، رحیم، بہت مہربان، یعنی آپ جو عمل کرتے ہیں اس کی وہ قدر کرتا ہے، وہ قدردان ہے، قدر کرتا ہے، آپ پر مزید رحمتیں نازل فرمائے گا. لیکن اگر آپ نے اس سے منہ موڑ لیا تو پھر نعمتوں کو غلط استعمال کرنے پہ اس کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، رحیم میں یہ معنی ہے. اب اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ تم نے جو معبودان باطل کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنی پوزیشن سے محبت کر رہے ہو، اپنے عہدے سے محبت کر رہے ہو. یہ سامعین کرام یہ ایسی باتیں ہیں جو میں سنتا رہتا ہوں، اور معاشرے میں چونکہ میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں تو یہ باتیں جو ہے میں سنتا رہتا ہوں. ایک وہ
صاحب تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں تو مال کو یعنی اپنے جو دولت ہے وہ میری دولت ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں اور اپنی بیوی کو پہچانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں پہچانتا. یعنی یہ دونوں چیزیں اس کی محبوب ہیں، اسی کو پہچانتا ہے، اسی کا وہ خیال رکھتا ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری پہچان جو ہے، یعنی ہمارا ایک قلبی تعلق جو ہے وہ اپنی شخصیت سے ہے. حب جاہ ہم اسے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے ہم محبت، ہماری ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت ہم نے بنا لی ہے اپنی، اور اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، اپنی شخصیت کا وہ خیال رکھتے ہیں. وہ بت ہے ہمارا. شخصیت اپنی وہ جو آپ کا جو ایک شناخت ہے آپ کی معاشرے میں، وہ آپ نے ایک شناخت بنائی ہوئی ہے. ایک آدمی بس وہ اسی شناخت پہ چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے داڑھی مونچھ جو ہے وہ صاف کروائی ہوئی ہے اور اس نے ایک اپنی پہچان بنا لی ہے. مثال کے طور پہ ٹی شرٹ پہنتا ہے، پتلون پہنتا ہے، ٹی شرٹ پہنتا ہے، بس ساری زندگی اسی میں گزار دی. جب بھی دیکھیں گے اسی میں، داڑھی مونچھ صاف ہوگی، ٹی شرٹ ہے اور پینٹ ہے. رات کے الگ اس کے کپڑے ہیں، دن کے الگ کپڑے ہیں، شکل کا ایک خاص انداز ہے، ایک مخصوص اس کی شخصیت ہے. وہ شخصیت اس کی بت بن چکی ہے. ہمارے سامنے تو نمونہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وہ تو ہمارے یعنی ہم تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے اس نمونے کو. ہماری اپنی شخصیت ہے، اس کی ہم عبادت. اس ایک آدمی نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر مونچھوں کی پھر اقسام ہیں. وہ اسی قسم کی بس مونچھیں وہ تراشتا ہے. اس کی ایک خاص انداز ہے اس کے مونچھیں بنانے کا. وہ مونچھیں اس نے بنا لی ہیں. یہ مثال کے طور پہ سامعین کرام. اسی طرح عورتوں کو آپ دیکھ لیں، ان کا ایک الگ سٹائل ہوتا ہے. ہر عورت کا آپ دیکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ تو مقصود نہیں ہے، پھر ہر انسان نے خواہ وہ مرد ہو عورت ہو اپنا ایک سٹائل بنا لیا ہے. تو اس نے اپنا ایک سٹائل بنا لیا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ پھر آگے جائیں، یہ سارے بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں. اپنی شخصیت کوئی بدلنا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں نا، یہ میں سادے سے الفاظ کہہ رہا ہوں، ہمارے سامعین میں یعنی تمام مطلب عام انسان ہی میرے مخاطب ہیں، اور ظاہر ہے تو یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم نے ایک سٹائل، اپنا ایک سٹائل بنا لیا ہے، بس وہ سٹائل ہم تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اچھا، بتوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا بت ہے، اس کو ہم پسند کرتے ہیں، یہ میرا سٹائل ہے. یہ الفاظ بھی آپ سنتے ہوں گے، بھئی یہ میرا سٹائل ہے. پھر اس کے بعد جو آپ دیکھیں کہ طالب علم ہیں، ان کا ایک بت، انہوں نے ایک بت بنا لیا ہے کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، اور وہ ڈگری حاصل کرنے کا مقصد بھی پیسوں کا حصول ہے. میں نے MBBS کر کے فلاں مضمون میں اسپیشلٹی کرنی ہے، اور دیکھو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اتنے بنا رہا ہے، اتنا مال کما رہا ہے. تو یہ بت ہم نے بنا لیے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور پھر جو ہے یہ سارے سامعین اکرام، یہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مقصود واحد نہ ہو تو چند چیزیں جو ہیں وہ جو ہمیں فائدہ دینے والی ہیں، بظاہر اس میں فائدہ نظر آتا ہے، ان کو ہم چاہنے لگتے ہیں. اور یہ مضمون جو ہے آپ دیکھیں پھر مال ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا آزمائش جو ہے وہ مال ہے. اور تو مال سے آپ دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں.
پھر اپنی جو عہدہ ہے، اب یہ دیکھیں آپ سیاست دانوں کو دیکھیں، بس وہ ایک الیکشن میں ہار جاتے ہیں مثال کے طور پہ، پھر 5 سال انتظار کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے کرسی مل جاتی ہے اور وزارت مل جاتی ہے، پھر وہ خوش ہوتے ہیں، ساری زندگی اسی میں گزارتے ہیں، 4 5 الیکشن آپ دیکھیں، یہ سیاست دانوں کی تاریخ دیکھیں، 5 6 الیکشن جو ہے، 7 الیکشن، ان کا کام ہی سارا یہ ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ خدمت خلق۔ تو یہ سارے، اچھا پھر کرسی ہے، آپ یہ تمام آپ دیکھ لیں، میں تو اب گنوا آپ کو اتنا نہیں سکتا، لیکن یہ سارے جو ہیں یہ بت ہیں، ان سے ہم حاجت روائی اس سے طلب کرتے ہیں۔ یہ حاجت روائی، بت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حاجت روائی کرتا ہے۔ حاجت روا، یہ سوچ لینا چاہیے کہ حاجت روا حقیقت میں کون ہے۔ حاجت روائی تو صرف ایک ذات کر سکتی ہے، وہ ذات الہی ہے، اور کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی، نہ اقتدار کام آتا ہے، نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ عہدہ کام آتا ہے، نہ آپ کی وہ دولت کام آتی ہے، نہ آپ کی وہ پوزیشن کام آتی ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ما سوا اس کے، یہ حقیقت جان لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو تبلیغ تھی، پہلا جو واعظ تھا، صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کے آپ نے جو وعدہ، اس میں کیا دعوت تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں یہی کہہ رہا ہے، یہی سمجھا رہا ہے، یہی یعنی عقل سے کام لینے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارا معبود، تمہارا حاجت روا، تمہارا محبوب، تمہارا مقصود، تمہارا مطلوب تو ایک ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی دوسرا معبود، دوسرا محبوب، دوسرا حاجت روا ما سوا اس کے۔ حقیقی حاجت روائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے ہمیں کہ تم سوچو تو بھلا، ان فی خلق السماوات والارض، دیکھو یہ تم سوچو، عقل سے کام لو۔ اے انسان، جو اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب واحد تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہو، حاجت روائی کسی اور کی بھی تم سمجھتے ہو، تو تم ٹھیک ہے، تم ذرا عقل سے تو سوچو۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ کون سے کارخانے میں بنے ہیں؟ یہ سورج کن ہاتھوں نے بنایا ہے؟ یہ سیارے، پھر یہ زمین، آپ جس زمین پر رہ رہے ہیں، اربوں انسان اس پہ رہ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اس میں یہ بلند و بالا پہاڑ، اس میں پھر معدنیات، اس میں جو ذخائر اللہ تعالیٰ نے بھر دیے ہیں، کہیں سے گیس نکل رہی ہے، کہیں سے پیٹرول نکل رہا ہے، پیٹرول کی پھر آپ دیکھیں کہ اس میں سے کہیں سونا نکل رہا ہے، کہیں چاندی نکل رہا ہے، کہیں تانبا نکل رہا ہے، کہیں لوہا نکل رہا ہے، کہیں ہیرے نکل رہے ہیں، کہیں ماربل نکل رہے ہیں۔ یہ بھر دی ہے زمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے بھر دی۔ سوچو، زمین، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تم سوچو کہ یہ کس نے پیدا کی ہیں، یہ خزانے کس نے اس میں ڈال دیے ہیں، یہ سمندر، آج تک کسی سیارے پر پانی کی موجودگی ثابت نہیں ہو سکی ہے، اور
پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے زندگی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھر دیا ہے پانی سے. 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. اس میں تم سوچو، یعنی اے انسان تم کس مغالطے میں پڑے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم کیوں کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہو. یہ سارے آسمان اور زمین تو میں نے پیدا کیے ہیں، میں ہی اس کا خالق ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اور زمین اور آسمان یہ رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ دن آ گیا تو اس کے بعد رات آ گئی، رات آ گئی اس کے بعد دن آ گیا. یہ کون اس کا یعنی دن اور رات کو کون بدل رہا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اللہ تعالیٰ مزید اپنے نعمت گنوا رہا ہے کہ دیکھو یہ بحری جہاز جو تم نے بنائے، یہ عقل میں نے تمہیں دی ہے کہ کسی اور نے دی ہے، اور اس سے جو تم تجارت کر رہے ہو اور اس تجارت سے جو تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کشتیاں جو بڑے بڑے جہاز جو ہیں تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ عقل تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء. اور جو پانی میں نے نازل کیا ہے آسمان سے، فاحیا بہ الارض بعد موتها. اور جو دیکھو آسمان سے پانی آتا ہے اس سے پھر میں زندہ کرتا ہوں زمین کو بعد اس کی موت کے. یعنی زمین بنجر ہے، اس میں تم نے دانے ڈالے ہوئے ہیں، آسمان سے پانی آتا ہے، برستا ہے، بارش برستی ہے، وہ زمین جو ہے اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. یہ کون ہے؟ اس زمین کو یعنی بنجر تھی، پانی نہیں تھا، اور اس پر میں نے پانی برسایا، وہ زمین زندہ ہو گئی، آباد ہو گئی. وَبَثَّ فِيهَا. پھیلائے ہیں اس میں ہر قسم کے جاندار. آپ دیکھیں جاندار کتنی قسم کے جاندار ہیں اس کرۂ ارض پہ. آپ دیکھیں کتنی قسم کے جاندار ہیں، اور پھر ان کی کتنی اقسام ہیں. انسان ہے سب سے پہلے جو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہے. انسان کی دیکھیں آپ کتنے اقسام ہیں، کتنے رنگ ہیں، اور اس کو پھیلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض پر. پھر آپ اور دیکھ لیں جو جاندار ہیں، ہر قسم کے چلنے پھرنے والے، رینگنے والے جاندار جو ہیں، ہر ایک کی اقسام ہیں. یہ کس نے؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. اور ہواؤں کے آنے جانے میں، یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ یہ ہوا بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں جو آکسیجن ہے اس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور وہ بادل جو میں نے مسخر کر دیے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. یہ بادلوں کا جو سسٹم ہے اور پانی کا جو سسٹم ہے، یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں اس کو بخارات کو لے کر لے جاتی ہیں آسمان سے، پھر ہوائیں اس کو پھر پھیلا دیتی ہیں. اصولاً تو پانی سے بھرے ہوئے جو بادل ہیں ان کو نیچے آ جانا چاہیے، بھاری چیز جو ہے نیچے آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا ہے آسمان اور زمین کے درمیان. پھر اس کو جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برسا دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں کتنا پانی ہوتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا آسمان سے آتا ہے. آپ کبھی کھڑے ہو کے ٹی وی پہ دیکھ لیں، یا کہیں بارش برس سکتی ہے، آپ کی ایک بڑا وہ ہے، آپ دیکھیں نالے، وہ آپ کے گھروں کی چھتیں کیسے
نالے جو ہے ابل پڑتے ہیں، کتنا پانی، موسلا دھار بارش جب ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں یہ کون ہے، یہ یعنی اس اوپر سے، یعنی آپ دیکھیں اس میں تو عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس سارے مضمون میں سامعین اکرام اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت جو اللہ تعالیٰ نے نعمت انسان پہ کی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے فائدے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، تو تم کسی اور کی طرف کیسے دیکھتے ہو، کسی اور کی طرف نظر، تمام حاجت روائی تو میں تمہاری کر رہا ہوں۔ یہ پانی جو ہے اگر قحط سالی آ جائے، پانی خشک ہو جائے، بارش نہ برسے، تو پھر تم کیا کر لو گے؟ کون بارش برسا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا تو آپ دیکھ لو، آپ کون سی ایسی طاقت ہے جو پھر وہ بارش، آسمان سے بارش برسا سکتا ہے؟ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ سامعین کرام یہ سارا مضمون جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آخری جو وہ ہے لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں نشانی ہوتی ہے عبرت کے لیے، کہ آپ اس سے دیکھیں، اس کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ مضمون جو ہے سامعین اکرام توحید کا ہے، کہ دیکھو جو تم نے معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سامعین کرام ایک تو ایسی زندگی ہے جو ہم ہوش و حواس کو کھو کر، جس طرح ہم آج کل گزار رہے ہیں نا، اپنے ہوش و حواس یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی چیز پہ سوچتے نہیں، نہ اپنی تخلیق کے بارے میں، نہ اپنی ذات کے بارے میں، کسی چیز پر نہیں سوچ رہے ہیں۔ تو جب نہیں سوچ رہے تو پھر یہ ہے کہ پھر تو ظاہر کے علاوہ ہماری نظر کہیں اور جائے گی نہیں، اور ظاہری ہمارا مطلوب اور مقصود و محبوب بن جائے گا، جیسے کہ بنا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے اللہ سے غافل ہیں، اور اللہ کے سوا اور معبودوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، اوروں کو حاجت، باطل معبودوں کو حاجت روا سمجھ رکھے ہیں۔ یہ پیسہ جو ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بعض وقت مثال دیتا ہوں، پیسے میں لوگ طاقت سمجھتے ہیں، پیسے میں تو طاقت نہیں ہے سامعین کرام۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ اس میں طاقت نہیں ہے، طاقت تو اللہ کے پاس ہے، قوت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اصل سے ہماری نظریں ہٹ گئی ہیں، اپنے اللہ سے نظریں ہٹ گئی ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، اس کی صفات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو جب نہیں سوچتے تو پھر تو باطل معبود، جب حق نہیں ہے تو پھر تو باطل ہوگا، لیکن جب حق آ گیا، آپ نے آنکھیں کھول لی، تو پھر یہ باطل کے اندھیرے جو ہیں یہ مٹ جائیں گے، پھر ظاہر سے آپ کی نظر ہٹ کے ایک اللہ پر آپ کی نظر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ عقل والوں کے لیے ہیں، یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ وہ عقل سے کام لے، سوچے سمجھے۔ آپ یہ سورہ ملک میں ہے، جب دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو وہ ایک بات کہیں گے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اگر ہم عقل سے کام لیتے دنیا میں،
یا کسی کی بات سن لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، اعتراف کر لیں گے وہ اپنے گناہوں کا، لیکن اس وقت اعتراف کچھ کام نہیں آئے گا. یہاں جو ہے عقل سے کام لینا ہے، یہاں کسی کی بات سننی ہے. حق بات تو ہم سننے پر تیاری نہیں ہے، کسی کی حق سننے پر ہم تیاری نہیں ہوتے. ہم تو باطل جو فضول باتیں ہیں ان کو ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں چینلز پہ کچھ ایسے ڈرامے لگتے ہیں کہ لوگ انتظار کرتے ہیں ان کا کہ کب وہ ڈرامہ آئے گا، کب وہ ڈرامہ لگے گا، کب وہ شروع ہوگا، ہم اسے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، عقل استعمال کرنی چاہیے. اگر یہ زندگی ہم نے غفلت میں گزار دی اور عقل سے کام نہ لیا تو بات یہ ہے کہ پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر مہلت ہمیں نہیں دی جائے گی. آج مہلت ہے، آج عقل سے کام لینا چاہیے ہمیں اور ایک درست مقصد کا انتخاب کرنا چاہیے. ہمارے مقاصد وہ تو باطل مقاصد ہیں، وہ تو بے وفا ہیں. پیسہ اگر آپ کا مقصود ہے تو یا تو آپ چلے جائیں گے یا وہ آپ سے چلا جائے گا. اگر وہ آپ سے نہ بھی گیا اور آپ کے بینک بیلنس جو ہے بھرے ہوئے ہیں تو یقیناً ایک دن وہ بھرے ہوئے اکاؤنٹس کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. تمام چیزیں جو ہیں وہ رہ جانے والی ہیں، تمام مقاصد ختم ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو ضرورت سامعین کرام اس بات کی ہے کہ ہم فانی چیزوں کو چھوڑ کر باقی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کو اپنا محبوب واحد تسلیم کر لیں. کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری دین و دنیا اچھی ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم نے ترجیح دے دی دنیا کو تو بات یہ ہے کہ یہ دین و دنیا دونوں، یعنی یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ کی دین و دنیا دونوں خراب ہو جائیں گی. دنیا میں بھی آپ اللہ کی لعنت، وہ شخص اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوگا جو اس نے اللہ کو بھلا دیا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اے محبوب اس شخص کی بات پر کان نہ دھریے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے اور اس کا کام تو افراط و تفرید پر مشتمل ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں. توحید سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ توحید ہے کیا. اصل میں توحید، میں تھوڑا سا خلاصہ 2-4 منٹوں میں آپ کے لیے خلاصہ آج کی گفتگو کا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مقصود واحد ہیں. اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، چاہنے کے قابل، توجہ کے قابل کوئی چیز نہیں ماں سوا اس کے. اور پھر جب وہ مقصود بن گیا تو پھر وہی محبوب ہے، اسی کو ہم چاہیں گے. جب اس کو ہم چاہنے لگے تو پھر تو اس کی رضاؤں کے پیچھے چلیں گے. وہ ہمارا معبود بن جائے گا، الہ بن جائے گا. الہ وہ ہستی
جس کا آپ بلا چونو چراں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، فلہو اسلمو، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ ہمارا سر تو سامعین اکرام آج جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے۔ جو بھی دین کا حکم، جو بھی حضور کی سنت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ اگر ہماری خواہشات کے خلاف ہے، ہم اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے۔ کسی کا اگر سر جھکا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ شخص مبارکباد کے قابل ہے، شاباش کے قابل ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی خواہشات کے سامنے سر جھکا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھا دیا ہے اور تکبر کی روش اختیار کر لی ہے، تو اس کا انجام جو ہے دین و دنیا میں جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔